بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الفتح والامالہ وبین اللفظین۔ امالہ کے متعلق کم سے کم 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ 1 کیفیت امالہ، 2 محل امالہ، 3 سبب امالہ۔ کیفیت امالہ، جس طرح سے امالہ ہوتا ہے اس کو کیفیت امالہ کہتے ہیں، اور امالہ کبریٰ کی ادائیگی بیر کی طرح ہے، جیسے ہدا سے ہدے، موسیٰ سے موسے، عیسیٰ سے عیسے، یہ امالہ کبریٰ ہے۔ اور امالہ صغریٰ کی ادائیگی بیر کی طرح، بیر یعنی جس طرح سے ہدا ہے تو اسے ہدے، موسیٰ سے موسے، ہوا سے ہوے ہوے، غبا سے غبے۔ جس جگہ پر امالہ ہوتا ہے اس کو محل امالہ کہتے ہیں، اور جس وجہ سے امالہ ہوتا ہے اس کو سبب امالہ کہتے ہیں۔ اس باب میں ایک اصطلاح بکثرت استعمال ہوتی ہے، امالہ بالخلف۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امالہ بالخلف کہنے کی صورت میں امالہ اور فتح، اسی طرح تقلیل بالخلف کہنے کی صورت میں تقلیل اور فتح دونوں وجہیں مراد ہوں گی۔ محل امالہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک امالہ بالحرف اور دوسری امالہ بالحرکت۔ ایک حرف دوسرے حرف کی طرف مائل ہو، یعنی الف یا کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو امالہ بالحرف کہتے ہیں۔ اگر ایک حرکت دوسری حرکت کی طرف مائل ہو، جیسے زبر کو زیر کی طرف مائل کیا جائے تو اس کو امالہ بالحرکت کہتے ہیں۔ امالہ بالحرف کی 2 صورتیں ہیں، ایک ذوات الیا، دوسری ذوات الراء۔ ذوات الیا یعنی یا والا الف، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اور ذوات الراء یعنی را والا الف، جیسے ترا، نار، اس طرح کے جو کلمات ہوں اسے ذوات الیا اور ذوات الراء کہتے ہیں۔ پھر ذوات الیا، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، ایک مرسوم بالیا جیسے موسیٰ، دوسرے منقلب عن الیا جیسے دنیا، علیا وغیرہ، تیسرے مشابہ منقلب عن الیا جیسے زکا، اور چوتھی مشابہ المشابہ جیسے سجا وغیرہ۔ اور ذوات الراء کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ را کے بعد الف یائی مرسوم ہو جیسے ترا، دوسرے وہ الف جس کے بعد را متطرفہ مکسورہ ہو جیسے فی الناری۔ اور امالہ بالحرکت کی صرف ایک صورت ہے، یعنی زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، یہ ہمیشہ زبر ہی پر ہوتا ہے، جیسے نر اللہ سے نر اللہ۔ علامہ شاطبی علیہ الرحمہ نے پہلے شعر میں اخوین کے لیے ہر اس اسم اور فعل میں جس کے آخر میں الف ہو، لام کی جگہ ہو، اور وہ الف یا سے بدلا ہوا ہو، تو ان دونوں کے لیے یعنی اخوین کے لیے، اخوین سے مراد حمزہ اور کسائی، ان دونوں کے لیے ایسے کلمے میں امالہ ہے، یعنی امالہ کبریٰ،
جب مطلق امالہ کہا جائے تو مراد امالہ کبریٰ یعنی موسیٰ سے موسے پڑھنا ہے، عیسیٰ سے عیسے پڑھنا ہے، ہوا سے ہوے پڑھنا ہے، ہدا سے ہدے۔ دوسرے شعر میں اس کی پہچان کا طریقہ بتایا کہ اگر اسم ہو تو اس کا تثنیہ بنا کر، اور فعل ہو تو اس کا صیغہ متکلم بنا کر دیکھیں۔ اگر کلمہ واوی ہے تو واو، اور یائی ہے تو یا ظاہر ہو جائے گی۔ تیسرے شعر میں اس کی مثالیں دی ہیں، ہدا، اشترا، ہوا اور ہداہم۔ یہ مثالیں دے کر ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ الف تانیث کے تمام کلمات میں یہ دونوں حضرات امالہ کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات امالہ کرتے ہیں، اور الف زائد میں بھی امالہ کرتے ہیں جو تانیث کی علامت ہو، اور اس کی پہچان بتا رہے ہیں۔ اور الف تانیث کے مواقع کی توضیح اور پہچان یوں بتا رہے ہیں کہ وہ کلمہ جو فعلا، فعلا، فعلا یا فعالا یا فعالا کے وزن پر آئے اس پر امالہ ہوگا۔ اور پانچواں شعر میں بتا رہے ہیں کہ اخوین پر اس الف میں بھی اخوین پر اس الف کا بھی امالہ ہے جو استفہام کے معنی میں مستعمل ہو۔ یعنی اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ امام حمزہ اور کسائی ہر اس الف میں بھی امالہ کرتے ہیں جو استفہام کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہوں، جیسے انا، متا، عصا، بلا وغیرہ۔ انا، متا، عصا، بلا وغیرہ۔ اور چھٹا شعر میں بتا رہے ہیں کہ جو الف اسم یا فعل کے آخر میں واقع ہو لیکن اس کی رسم یا کی صورت میں ہو، خواہ الف اصلی ہو یا نہ ہو، کلمہ یائی ہو یا واوی ہو یا نہ ہو، پس رسم الخط، صرف رسم الخط یا کی صورت میں ہو تو اخوین کے لیے امالہ ہے، جیسے متا، بلا، عصا یا ویلتا یا حسرتا وغیرہ۔ ہاں، کچھ کلمات اس ضابطہ سے مستثنیٰ ہیں، حالانکہ یہ مرسوم بالیا ہے، جیسے لدا، وما زکا، الا، حتی، علا وغیرہ۔ اور ساتواں شعر میں بتا رہے ہیں کہ جو الف کسی فعل یا اسم کا لام کلمہ ہو اور یہ کلمہ 3 حرفی سے زیادہ ہو، خواہ مبدل بالواو ہو یا مبدل بالیا ہو، اس میں بھی اخوین کا امالہ ہے، جیسے زکا۔ اور افعلا کا وزن بھی جو مرسوم بالیا ہو وہ بھی اسی میں شامل ہے، جیسے انجا وغیرہ۔ وَلَكِنَّ أَحْيَا عَنْهُمَا بَعْدَ وَاوِهِ۔ 8واں شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں خود ان دونوں کے درمیان، عنہما سے اخوین مراد ہے، یعنی امام حمزہ اور امام کسائی، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، جیسے لفظ احیا جو واو کے بعد ہو، یعنی احیا کے بعد واو موجود ہو تو اس جیسا کلمہ میں دونوں امالہ کریں گے، لیکن جس احیا کے بعد واو نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا حرف ہو یا لفظ ہو تو کسائی امالہ کریں گے لیکن حمزہ امالہ نہیں کریں گے، جیسے فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَحْيَاكُمْ وَمَنْ أَحْيَاهَا هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ۔ اور فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ میں
اگر احیا پر وقف کر دیں تو کسائی کے لیے امالہ کریں گے، اس لیے کہ وقف میں الف پڑھا جاتا ہے۔ وَرُؤْيَايَ وَالرُّؤْيَا وَمَرْضَاتِي كَيْفَمَا، اس شعر میں علامہ شاطبی بتا رہے ہیں کہ لفظ رؤیا بغیر الف لام کے یا الرؤیا الف لام کے ساتھ آئے، اس میں صرف کسائی امالہ کرتے ہیں۔ وَمَرْضَاتِي كَيْفَمَا، اور لفظ مرضات چاہے مضاف ہو لفظ ظاہر کی طرف جیسے مرضات اللہ، خواہ مضاف ہو یا کی طرف جیسے مرضاتی، اس میں صرف امام کسائی امالہ کرتے ہیں۔ وخطایا مثلہ متقبلہ، اور لفظ خطایا اور خطایاکم اور خطایاہم میں بھی صرف امام کسائی امالہ کرتے ہیں۔ اور محیایا یعنی محیاہم جو سورہ جاسیہ کے اندر ہے، اور حق تقاتہ وقد ہدانی، تو محیاہم میں کسائی امالہ کرتے ہیں۔ حق تقاتہ جو سورہ آل عمران میں ہے، اور قد ہدانی جو سورہ انعام میں ہے، ان میں امام کسائی امالہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی اور اسانی اور اوسانی جو سورہ مریم میں ہے، ان میں بھی امام کسائی کا امالہ ہے۔ انسانی ہو، اس میں بھی امالہ کریں گے۔ آتانی اللہ اور آتانی الکتابہ، اس میں بھی امام کسائی کے لیے امالہ ہے۔ اور لفظ تلاہا تحاہا جو سورہ والشمس میں ہے، اور سجا جو سورہ والضحیٰ میں ہے، اور کلمہ دحاہا جو سورہ نازعات میں ہے، ان کلمات میں بھی صرف امام کسائی امالہ کرتے ہیں، حمزہ امالہ اس میں نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اتفاقی کچھ کلمات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لفظ ضحاہا والضحیٰ اور ربا اور قوہ، ان کلمات میں جو واوی ہیں اصل کے اعتبار سے، ان میں دونوں کے دونوں فامالہا دونوں کے دونوں یعنی امام حمزہ اور کسائی دونوں امالہ کرتے ہیں۔ وَرُؤْيَاكَ مَعَ مَثْوَايَ عَنْهُ لِحَفْصِهِمْ مَحْيَايَ مِشْكَاتٍ ہُدَايَ قَدْ انْجَلَا، یہاں پر لِحَفْصِهِمْ، حفص سے مراد امام عاصم کے راوی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر حفص سے مراد امام کسائی کے راوی دوری علی ہیں۔ رؤیا کا مثوایا جو سورہ یوسف میں ہے، محیایا جو سورہ انعام میں ہے، اور مشکاتن جو سورہ نور میں ہے، ان میں صرف دوری علی امالہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے وَمِمَّا أَمَالَاهُ أَوَاخِرُ آئی ما بطہ، یہاں سے ان 11 سورتوں کے آخری آیتوں میں الف لام کلمہ میں واقع ہے، خواہ یہ الف واو سے بدلا ہوا ہو، خواہ یا سے بدلا ہوا ہو، اس کے بارے میں کچھ مخصوص باتیں بتائی جا رہی ہے۔
وہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں بتایا جائے گا۔